अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर नदीम अशरफ, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ सुन्नी थियोलॉजी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। आज मेरे सामने डॉक्टर गुलनाज फातिमा, जिनका ताल्लुक़ हमारी शोबे से रहा है और इन्होंने हमारे शोबे में ही पीएचडी की डिग्री हासिल की है। उनकी किताब मेरे सामने मौजूद है, जिसका मरकज़ी उन्वान है अहद रिसालत में दावती, तालीमी और तरबियती निज़ाम। इस किताब के बारे में मैं आज इज़हार ख़याल करूँगा। वाकई ये किताब बहुत उम्दा है और जिस मौजू का इंतखाब डॉक्टर गुलनाज फातिमा ने किया है वो बहुत मुनफरिद और दिलचस्प मौजू है। आप सब इस हकीकत से वाकिफ़ हैं कि हम सब के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी उसवा और नमूना है, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बेहतरीन मुअल्लिम आज तक न हुआ है और न क़यामत तक होगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का ये जो पहलू है मुअल्लिम की हैसियत से, वो बहुत नुमायाँ है, बहुत रोशन है। और इसी हवाले से डॉक्टर गुलनाज फातिमा ने अपनी किताब के लिए इस मौजू का इंतखाब किया है, अहद रिसालत में दावती, तालीमी व तरबियती निज़ाम। मैं इस उन्वान के इंतखाब के लिए और बेहतरीन तरतीब के लिए डॉक्टर गुलनाज फातिमा को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये जो किताब है अहद रिसालत में दावती, तालीमी व तरबियती निज़ाम, इस किताब को डॉक्टर गुलनाज फातिमा ने कई हिस्सों में मुनक़सिम किया है और इसके जो अब्वाब हैं वो कुल 4 अब्वाब पर यह किताब मुश्तमिल है। सबसे पहले बाब में उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दावती, तालीमी और तरबियती निज़ाम के हवाले से ये जो किताब लिखी गई है, उसका जो पहला बाब है, उस बाब में उन्होंने दावत और तालीम और तरबियत के मफ़हूम को कलमबंद किया है। और उसके तहत उन्होंने सबसे पहले दावत का मतलब क्या है, उसके लुग़वी और इस्तिलाही माना क्या है, इसी तरीके से तालीम क्या चीज़ है, लुग़वी और इस्तिलाही तारीफ़ क्या है उसकी, और तरबियत के बारे में उन्होंने बतलाया है। और उसके बाद उन्होंने दावत की फ़जीलत और अहमियत पर रोशनी डाली है। फिर दावत के जो मनाइज हैं, जो उसके तरीक़ेकार हैं और जो उसके उसूल और ज़वाबित हैं, उसको कलमबंद किया है। और उसके तहत उन्होंने ख़ास तौर पर इस्लाह नफ्स के हवाले से एक ज़ेली उन्वान कायम किया है और उसमें उन्होंने ये बताया है कि दावत के लिए बुनियादी जो चीज़ है वो है इस्लाह नफ्स। और नफ्स की जो इस्लाह है, ज़ाहिर हम दावत दूसरों को देते हैं, तबलीग हम दूसरों के सामने करते हैं, तो बुनियादी तौर पर अपने नफ्स की इस्लाह बहुत ज़रूरी है। इस हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की है और बहुत जामे गुफ्तगू की है, और उसके तहत उन्होंने कुरान और अहादीस से भी इस्तिदलाल किया है। फिर दावत इलल्लाह का जो इल्म है और उसके सिलसिले में जो इस्तिदलालात हैं, उनको भी डॉक्टर गुलनाज फातिमा ने इस बाब में इख्तियार किया है और ये भी बतलाया है कि जब इंसान दावत देता है, तबलीग की राह पर चलता है, तो उसको बहुत से मसाइब का, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और इस हवाले से अंबिया की जो ज़िंदगी है वो हमारे सामने है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और जितने भी अंबिया गुज़रे हैं, उन तमाम ने जब अपनी अक़वाम को दावत दी तो उनकी राह में बहुत सारी मुश्किलात पेश आईं, मसाइब पेश आए, लेकिन वो साबित कदम रहे और उन्होंने अज़्म और इस्तिक़लाल के साथ अल्लाह के पैगाम को लोगों तक पहुँचाया। इस हवाले से भी उन्होंने गुफ्तगू की है इस किताब के अंदर। फिर उन्होंने ये बताया कि जब हम दूसरों के सामने दावत व तबलीग करते हैं तो उसके लिए बुनियादी तौर पर इस बात की ज़रूरत है कि हम अखलाक़ हसना के ख़ुद मॉडल बने। ज़ाहिर है हम जब दूसरों को दीन की दावत दे रहे हैं और उनके इस्लाह नफ्स की फ़िक्र कर रहे हैं, तो फिर हमारे अखलाक भी बेहतर होने चाहिए, हमारा भी ईमान मजबूत होना चाहिए, हमारे अक़ीदे के अंदर भी पुख्तगी होनी चाहिए, ताकि सुनने वाला जो है हमारी बात को, हमारे कौल को बखूबी कबूल कर सके और उस पर अमल पैरा हो सके। इस चीज़ को भी उन्होंने मौज़ूए बहस बनाया है। और उसके बाद उन्होंने ख़ास तौर पर इनफरादी दावत व तबलीग का तरीक़ाकार क्या है, इज्तिमाई दावत व तबलीग का तरीक़ाकार क्या है, उसके असरात किस हद तक रूनमा होते हैं और उसके जो असरात हैं
نہ صرف فرد پر بلکہ پورے معاشرے پر کس طرح پڑتے ہیں، ان سب کو موضوع بحث بنایا ہے۔ پھر انداز، انذار اور تبشیر، اس پر بھی روشنی ڈالی ہے کہ جب ہم دوسروں کے سامنے اللہ کی دعوت پیش کرتے ہیں تو انہیں ہم انذار کی کیفیت سے دوچار کریں، کہ ہم انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرائیں کہ اگر تم غلط راستے پر چلو گے، بے راہ روی کے شکار ہو گئے تو اللہ کے یہاں دردناک عذاب ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر تم سیدھی راہ کا اپنے لیے انتخاب کرتے ہو تو تمہارے لیے جنت کی بشارت ہے، تمہارے لیے اللہ کی رضا کی بشارت ہے۔ ان سب چیزوں کو بھی موضوع بحث بنایا ہے کہ دعوت و تبلیغ کے اندر انذار اور تبشیر جو ہے وہ اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اور جو دوسرا باب ہے، اس باب کے اندر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دعوتی اور تبلیغی کیا نظام تھا اس پر روشنی ڈالی ہے۔ یعنی انہوں نے یہ بات پیش کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ کار تھا، اور آپ کی صحبت میں رہ کر، آپ کی سرپرستی میں رہ کر صحابہ نے دعوت و تبلیغ کا کیا انداز اختیار کیا۔ پھر انہوں نے نبی علیہ السلام کی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک مکی زندگی اور ایک مدنی زندگی۔ تو مکی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کا کیا طریقہ کار تھا۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ وہ اعلانیہ تبلیغ کرتے تھے، کبھی ایسا ہوتا تھا کہ وہ خفیہ طور پر تبلیغ کرتے تھے۔ خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تبلیغ کا جو آغاز ہوا ہے وہ خفیہ طریقے پر ہوا ہے، کہ پہلے آپ نے گھر کے افراد کے درمیان تبلیغ کی، پھر اس کے بعد جو لوگ آپ کی دعوت سے متاثر ہوئے وہ دار ارقم میں جمع ہوتے تھے۔ تو ان سب چیزوں کو سسٹمیٹک ڈھنگ سے ترتیب وار ڈاکٹر گلناز فاطمہ نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے، اور پڑھنے والا یقینی طور پر اس سے ایک مثبت اثر لے گا، اور اسے لگے گا کہ ہمیں بھی انہی اصول و ضوابط کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو ہماری ایک ذمہ داری ہے، دینی ذمہ داری، کہ اس دین کو، جو دین اللہ نے ہمارے سپرد کیا، اس حق کو جس کا شاہد اللہ نے ہمیں بنایا ہے، دوسروں تک کس طرح پہنچایا جائے اور کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے، ان سب چیزوں کو مفصل انداز میں ڈاکٹر فاطمہ نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے۔ یقیناً یہ کتاب تمام لوگوں کے لیے مشعل راہ ثابت ہوگی جو دعوت تبلیغ کے فرائض کو اور دینی ذمہ داری کو ادا کرنا چاہتے ہیں۔ پھر مدنی زندگی میں دعوت اور تبلیغ کا کیا نظام تھا؟ خاص طور پر مسجد نبوی کا قیام عمل میں آیا، اصحاب صفہ کی دعوتی مہمات تھی۔ اسی طریقے سے جب فوجی مہمات ہوتی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوج کو جنگ کے لیے، غزوات کے لیے بھیجتے تھے اور خود تشریف لے جاتے تھے، تو جنگ کرنے سے پہلے دعوت کیا طریقہ کار اختیار کیا جاتا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ میدان جنگ میں جا کر کے ڈائریکٹ جنگ شروع ہوتی تھی، بلکہ یہ حکم تھا کہ پہلے غیر کو دعوت دی جائے اسلام کی طرف، ایمان کی طرف، اللہ کی طرف۔ تو ان سب چیزوں کو تمام غزوات کی روشنی میں گلناز فاطمہ نے تفصیل سے بیان کیا ہے، اور خاص طور پر انہوں نے حجۃ الوداع کو ایک ماڈل کے طور پر پیش کیا ہے کہ وہ نہ صرف انسانی حقوق کا ایک منشور ہے بلکہ دعوتی اور تعلیمی تربیتی منشور بھی اس حجۃ الوداع کے خطبے کو قرار دیا جا سکتا ہے۔ تیسرے باب میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے معلم کی اور مربی کی اور ایک ماڈل استاد کی، اس پر روشنی ڈالی ہے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ ہجرت سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے پر لوگوں کی تعلیم اور تربیت کا نظم کرتے تھے اور کس طرح لوگوں کو اپنا فیض پہنچاتے تھے، اور اس کے حوالے سے پھر انہوں نے دیگر اصحاب کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی زندگی کو پیش کیا، ان کے احوال قلم بند کیے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر گلناز فاطمہ نے جو ابواب کا انتخاب کیا اور اس کو جس موضوع کے تحت قلم بند کیا، یقیناً یہ مبارکباد کی مستحق ہیں۔ انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اسی طریقے سے شیب طالب کے اندر جو ایک علمی درسگاہ قائم ہوئی، حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ کو جب مدینہ کے افراد کے ساتھ بھیجا گیا تو وہ کیا مقصد تھا ان کے بھیجنے کا، آپ سب اس حقیقت سے واقف ہیں کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو اہل مکہ کی درخواست پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعلیم و تربیت کے لیے بھیجا تھا۔ تو آپ اگر جائزہ لیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم و تربیت کا بہترین نظام قائم کیا تھا، اور اس کے لیے مختلف درسگاہیں وجود میں آئی تھی، اور
تعلیم و تربیت جو ہے نہ صرف خود اپنی ذات سے کرتے تھے بلکہ صحابہ کو بھی آپ نے اس کام کے لیے تیار کیا تاکہ سلسلہ در سلسلہ دعوت و تبلیغ کا جو سلسلہ وہ ایک چین ہے وہ دوسروں تک پہنچ سکے۔ اور آخری جو باب ہے اس باب کے اندر انہوں نے مختلف چیزیں بیان کی ہے، جیسے ایک حالات حاضرہ کے تناظر میں انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ بھائی آج کے زمانے میں تعلیم کی کیا کیا صورت ہے، جیسے مثلا انہوں نے رسمی تعلیم کا ذکر کیا، غیر رسمی تعلیم کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد انہوں نے لازمی اور جبری تعلیم کا ذکر کیا، مفت تعلیم کا ذکر کیا، بنیادی تعلیم کا ذکر کیا، پیشہ ورانہ جو تعلیم ہے اس کے نظام کا ذکر کیا، اور بچوں کی تعلیم و تربیت کا کیا نظام ہو، ایڈلٹ کی تعلیم کا کیا نظم و نظام ہو، معذوروں کی تعلیم کا کیا نظام قائم ہو، ان سب کو موضوع بحث بنایا ہے۔ اور تمام جو ابحاث ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں ہیں۔ بنیادی طور پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ کتاب آج کے وقت کی اہم ضرورت ہے۔ آج ایجوکیشن کو لے کر کے لوگوں کے اندر بیداری آئی ہے، تربیت کو لے کر کے لوگوں کے اندر بیداری آئی ہے، اور مختلف اداروں میں باقاعدہ یہ نظام قائم ہے کہ اساتذہ کی تعلیم و تربیت کا انتظام ہو۔ اگر ان اداروں میں یہ کتاب شامل نصاب ہو جائے تو یقیناً معلمین کے لیے یہ کتاب مفید اور کارآمد ثابت ہوگی۔ میں خاص طور پر ان طلباء اور طالبات کو جو بی اے، ایم اے اور پی ایچ ڈی کی تیاری کر رہے ہیں انٹرنس کی، میں ان کو یہ مشورہ دینا چاہوں گا کہ یہ کتاب ان کے کورس کے لیے، ان کے امتحان کے لیے، داخلہ امتحان کے لیے، انٹرنس کے لیے بہت مفید ہے۔ اگر وہ اس کتاب کو اپنی تیاری میں شامل کر لیں تو یقینی طور پر یہ کتاب بہت مفید ثابت ہوگی۔ اس کتاب کو امیزون کے ذریعے سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ شکریہ۔ ایک مرتبہ پھر میں ڈاکٹر گلناز فاطمہ کو اس عظیم کام کے لیے مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا، اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں، اور ان کے لیے علمی ترقی کی دعائیں کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔